جرائم پیشہ عناصر نو عمر لڑکے لڑکیوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ ضیاء لنجا نے یہ کہا۔ کم سن لڑکی کو بی ایل اے دہشت گردوں کے خودکش منصوبے سے بچا لیا گیا ہے۔ بی ایل اے اور بی ایل ایف کم عمر بلوچ بچیوں کو خودکش حملہ آور بنانے کے فعل میں ملوث ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت کارروائی سے کراچی بڑی تباہی سے محفوظ رہا ہے۔ دہشت گردوں کا نیا نشانہ ہمارے بچے ہیں، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجا نے یہ کہا، اور سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ بچی کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جا رہی ہے۔ بچی کو ریاست مخالف مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے یہ انفارمیشن شیئر کی گئی۔ کالعدم دہشت گرد نیٹ ورک کی سنگین سازش ناکام ہو گئی ہے۔ کم عمر بلوچ بچی کو خودکش حملہ آور کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے علاوہ بچی کی والدہ سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی رہی، اور دہشت گرد ہینڈلرز نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ پاکستان مخالف اور غیر ملکی پشت پناہی یافتہ مواد کے ذریعے ذہن سازی کی گئی۔ ایڈیشنل آئی جی سندھ یہ معلومات شیئر کر رہے تھے۔ ایک ہینڈلر نے ہمدردی اور مدد کے بہانے رابطہ کیا، پھر خودکش حملے پر اکسانا شروع کیا۔ بچی کو کراچی بھیجا گیا۔ گھر والوں کو جھوٹ بول کر روانگی اختیار کی گئی۔ پولیس ناکوں پر چیکنگ کے باعث ہینڈلر مطلوبہ مقام تک نہ پہنچ سکا۔ بچی کو مکمل طور پر تحفظ اور عزت کے ساتھ خاندان کے حوالے کیا گیا۔ تفتیش کا عمل تاحال جاری ہے۔ اپنے ناظرین کو تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کراچی میں وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی پریس کانفرنس جاری تھی۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث نواز صاحب۔ حارث نواز صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، آپ فرمائیے گا، سر، جس طرح سے بلوچستان میں جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، انہیں استعمال کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، واٹس ایپ گروپس بنتے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی ایک اور صورتحال ہم نے دیکھی ہے، تو یہ تو ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ ہم نے بڑی تباہی سے کراچی کو بھی بچایا ہے اور بچی کو بھی محفوظ طریقے سے ہم نے سیو کر لیا ہے۔ لیکن کوئی ایسے ٹھوس اقدامات اور یہ جو ہینڈلر ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو میں آنیسٹلی میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں یہ ایڈیشنل آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم اور پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس بیٹا دونوں پروفیشنل آفسر ہیں، اینڈ اٹ از اے ٹرمنڈس جاب ڈن بائی دیم۔ دیکھیں، اس طریقے سے بچی کو سسپیشس سمجھ کے اس کو پکڑ لینا، انٹروگیٹ کرنا، اس کو اتارنا، عزت سے وومن پولیس اسٹیشن لے کے جانا، انٹروگیٹ کرنا اور پھر حقیقت بتانا، اتنی بڑی انہوں نے بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے قوم کی خدمت اس لیے کی ہے کہ یہی بچی کل کو بمبار ایک خودکش بمبار ہوتی، اپنی بھی جان کی جاتی اور معصوم شہریوں کی بھی جان جاتی۔ اور اس کے بعد یہ ڈسپلیٹ کے یہ پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کنٹینیو ڈوئنگ اٹ۔ اس سے باقی اور بچیاں بھی انکریج ہوں گی جن کو وہ برین واش کر رہے ہیں۔ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گی تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس طریقے سے بی ایل اے کے بی ایل اے کے لوگ جو ہیں وہ بچوں چھوٹے ینگ بچوں کے برین واش کرتے ہیں، ان کو ایسا مٹیریل دیتے ہیں تو ان کے مطلب کو ہوتا ہے، ان کو اس طرح مائل کرتے ہیں، اور پھر فوج سے نفرت، پاکستان کی حکومت سے نفرت، پاکستان سیکورٹی فورس سے نفرت پیدا کر کے ایک ایکسٹریم حد تک جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ویڈیو سبق آموز ہے، اور آئی ایم شیور کہ اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہاں پر ہے پیرنٹس کی، کہ پیرنٹس کو بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ایک بچی اچھی بھلی یہ بچہ پڑھتا ہے، تعلیم میں دھیان دیتا ہے، اچھے ریزلٹ لیتا ہے، سڈنلی وہ بچے نے پڑھائی میں یہ بچی نے انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا ہے، ہر وقت وہ موبائل پہ لگی رہتی ہے، یہ لگا رہتا ہے، دیکھتی ہے، اس سے وہ پھر آئسولیٹ ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں سے گپ شپ بھی لگاتے ہیں، الگ کمرے میں رہتی ہے، دین دے شوڈ بی ایبل ٹو پک اپ اور اس کی مانیٹرنگ ہیبٹ کر کے پھر اس کو کاؤنسلنگ کریں، چیک کریں، اس کو موبائل چیک کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا، اس سے بھی اپنی بچی بھی بچہ بھی بچے گا، اور اس سے بعد جو معصوم لوگوں میں جان جاتی ہے وہ بچے گی۔ سو اس کے بعد اسکول کے اندر، کالج کے اندر جو اساتذہ کا بھی کام ہے جو بچوں کو لیکچر دیتے رہیں، بتائیں گے کس طریقے سے
اسلام کے بارے میں غلط بات کی جاتی ہے، جہاد کے بارے میں غلط بات کی جاتی ہے، جہاد سے ریاست اناؤنس کر سکتی ہے، اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، ان کی فیملیز کا کیا ہوتا ہے، پیرنٹس بوڑھوں کا کیا حال ہوتا ہے. موٹیویشنل اسپیچ وہاں پر دیتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرس کو لے کے جانا چاہیے. اور ساتھ اپنی یہ دیکھ لیں کہ آپ کی سیکورٹی ایجنسیز، سیکورٹی جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے کتنا امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، اپنی جان پہ کھیل کے اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے پاکستانیوں کی جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں یہ اپریشیٹ کیا کرے. اور یہ جیسے سبق آنیسٹلی وہ بی ایل اے بی این ایف ایل یہ ایسے سب دکھاتے ہیں ان بیچاروں بچوں کو جا کے پہاڑ وہ کوئٹہ کے چٹیل میدان جہاں درخت بھی نہیں ہے، جگٹ ماؤنٹین میں وہاں لے جا کے رکھ دیتے ہیں، ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، پھر وہ اس کام کے ذمہ لے کے جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت ہی اچھا یہ کارروائی ہے سی ٹی ڈی کی. اور میں یہ آزاد صاحب کو بھی بہت پسند جانتا ہوں اور جاوید اروڑا صاحب کو جانتا ہوں، دونوں پروفیشنل آفیسر ہیں. اینڈ آئی واز ویری ہیپی کہ دونوں ہوم سیکریٹری میں بیٹھے ہوئے تھے. اور جس طریقے سے یہ کارروائی کی گئی ہے پازیٹیو طریقے سے، اور وہ بچی نے خود آ کے بتایا، سارا کچھ بتا دیا، اور اس کے پیرنٹس کو دیکھے کتنی خوشی ہوئی ہوگی. جب مینس میں یہ بچے آتے ہیں تو جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ایفرٹ. اس طرح ابھی اور بھی کاروائیاں ہوں گی اور بچے بھی اسی طریقے سے مین اسٹریم میں آتے ہیں. اچھا سر، ایک کوشچن مارک یہ بھی ہے کہ بی ایل اے، بی ایل ایف یا ان کے جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، اور یہ ایسے بچوں کو، اس طرح کے سٹوڈنٹس کو ہی ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ اپنے اتنے بڑے اپنے آپ کو جہادی سمجھتے ہیں تو پھر خود سامنے کیوں نہیں آتے؟ یا ان کے پاس ایسی کوئی ٹیمیں کیوں نہیں ہیں کہ آ کے وہ خود لڑائی کریں جو جنگ لڑنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری فورسز بھی ان کے ساتھ لڑیں؟ یہ ہمارے بچوں کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں اور خود یہ سر ویسے کر کیوں رہے ہوتے ہیں؟ کوئی فنڈنگ کا انہیں ہوتا ہے ایشو کہ کہیں سے فنڈ لینا ہے؟ دیکھیں یہ تو ان کو 100% ہاسٹائلٹی ایمرجنسی جو انڈیا ہے کھلا وہ کہتا ہے کہ ہم بلوچستان کی آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم خدا نخواستہ اس کو ادا کریں گے. اور اس کے ساتھ یہ ہیں 1-2% ٹوٹل 1-2% لوگوں کی برین واش کی. اور یہ بھی جگہ ہے کیونکہ یہاں پر بے روزگاری ہے، سوشل اکنامک پرابلمز ہیں. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے، وہ اس نے گریجویشن کی ہوئی ہے، اس کی جاب نہیں ہے، ماں باپ اس کے بوڑھے ہیں، بہن کی شادی نزدیک آ رہی ہے، بھائی کی تعلیم ہے، تو وہ یا تو اس کو آپ اس کی جاب لگی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو وہ یہ 20, 25, 30, 50 ہزار وہ جو یہ اس کو آفر کرتی ہے کہ یار یہ دھماکہ کر دو جا کے، ہم تو ہو جاتا ہے، دھماکہ کر دیتا ہے، یہ پیسہ آ جاتا ہے. اگر اس کے بدلے میں اگر اس کی سرکاری نوکری لگ گئی ہے، کسی مل میں اچھی جگہ جاب کر رہا ہے، تو ماں باپ اس کی فوراً کیا کرتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اس کو بچے ہو جاتے ہیں، مین اسٹریم میں آ جاتا ہے، پھر اس کی اورینٹیشن چینج ہوتی ہے. سو بے روزگاری سوشل اکنامک پرابلم ہی ہے. یہ پروڈکشن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں انڈسٹری لگائیں، روڈ ڈیولپمنٹ کریں، ہاسپٹل بنائیں. تو سر یعنی وہاں پر ہمیں کچھ ایسا بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں. سر آپ کی اجازت سے آپ ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے، ان سے ذرا سوال کرنا چاہوں گا. شرمیلا فاروقی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ فرمائیے گا، دیکھیے کس طرح سے بہترین ہماری ایجنسیز کام کر رہی ہیں، ہماری پولیس کام کر رہی ہے، اور ایک معصوم بچی کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ کراچی میں دھماکہ کرے. ہم ایک بڑی تباہی سے بچیں. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے جی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے خراج تحسین پیش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے نہ صرف کراچی کو بہت بڑی تباہی سے بچایا بلکہ ایک معصوم بچی کی جان بھی بچائی. اور جو بہت بڑا چیلنج اور ایشو اور جو ایک خطرناک ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے معصوم بچوں کو بچیوں کو ورگلایا جا رہا ہے اور دہشت گردی کی نیٹ ورک میں استعمال کیا جائے. یہاں پہ دیکھیں بچے ہیں ہماری قوم کا اثاثہ ہے. جس طرح ہم اپنے ایٹمی اثاثوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہمیں اپنے ان بچوں سے پروٹیکٹ کریں. اور یہاں پر یہ پروٹیکشن صرف گھر سے شروع نہیں ہوتی، یہاں پر ریاست کی ذمہ داری آ جاتی ہے. سوشل میڈیا کی ریگولیشن میں سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے. جیسے بچوں کے لیے ان کے ذہن بڑے معصوم ہوتے ہیں اور 50% ان کو راغب کیا جا سکتا ہے. جو ہم نے دیکھا، جو بچی کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ بتا رہی ہے کہ باقاعدہ نیٹورک ہے، تو سوشل میڈیا پر پھر ہینڈلرز نے ان کو ریفرنس کیا، کتاب بھیجی، پڑھی. اس میں باقاعدہ
سنڈیکیٹ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو اتنی طاقت اور اتنے وسائل اور اتنی کمپٹنس ہے کہ اس نیٹ ورک کو بسٹ کرے اور قوم کی بچیوں اور بچوں کو محفوظ کرے۔ اچھا میڈم، یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے پیرنٹس ہیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے، اور وہاں پر ظاہر ہے ابھی بے روزگاری کے بھی مسائل ہیں، ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں کون سے سٹیپس اب لینے چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں؟ ظاہر ہے والدین ایجوکیٹ ہوں گے تو ہی وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ ہم نے کیسے بچنا ہے ایسی سچویشن سے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں مسائل اپنی جگہ پر ہے، لیکن مسائل کا بچے جتنی ویڈیو دیکھتی اور اس کے بارے میں ذکر بھی کیا جا رہا ہے، اور ہم اسکول میں پڑھ رہی تھی، والد کی پینشن بھی آ رہی تھی، لیکن دوسری یہاں پر آپ کو گھر پہ جو ماحول ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بچیاں سوشل میڈیا کے اوپر انٹریکٹ کر رہی ہیں، اس سے والدین سے نظر رکھنی چاہیے، اس سے آپ غافل نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست ہے ریاست دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس مسائل موجود ہیں، یہ موجود ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں، تو ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو اس درد آنے کے لیے بچے اور بچوں سے ان کا کریں ان کو ختم کریں۔